Ladies and gentlemen, I am going to invite on this stage the next candidate, Miss Umaima. Father name Hafizur Rahman. उमैमा, जोरदार तालियों से स्वागत करें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन फमन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन. अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورہ آل عمران آیت نمبر 100. معزز صاحبان، اساتذہ کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے ٹیم ورک. ایک کہاوت ہے، ون ہینڈ کین ناٹ کلیپ، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان اکیلا کچھ کر سکتا ہے، مگر جب لوگ مل کر کرتے ہیں تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی راستہ نہیں روک پاتا. دنیا کی ہر بڑی کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. دیکھ لیجئے، ایک کرکٹ میچ جیتنے کے لیے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ پوری ٹیم مل کر کھیلتی ہے. ایک اسکول کو کامیاب بنانے کے لیے صرف پرنسپل نہیں بلکہ اساتذہ، طلبہ، والدین سب مل کر کام کرتے ہیں. ایک ملک ترقی تبھی کرتا ہے جب قوم متحد ہو کر آگے بڑھتی ہے. ٹیم ورک کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں اتحاد سکھاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو. اس آیت میں اتحاد اور اجتماعی طاقت پر زور دیا گیا ہے. اب آئیے ٹیم ورک کے فوائد پر نظر ڈالیں. نمبر 1، وقت کی بچت. ایک شخص جس کام کو مہینوں میں کرے، ٹیم اسی کام کو دنوں میں مکمل کر لیتی ہے. نمبر 2، تخلیقی صلاحیت. جب مختلف ذہن اکٹھے سوچتے ہیں تو نئے اور بہترین آئیڈیاز سامنے آتے ہیں. نمبر 3، حوصلہ افزائی. ساتھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. نمبر 5، اعتماد اور ربط. ٹیم ورک لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرتا ہے. نمبر 5، اعلیٰ معیار. جب سب اپنی صلاحیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں تو نتیجہ بہترین آتا ہے. معزز سامعین، یہ صرف نظریہ نہیں، حقیقت ہے. ایک مشہور مفکر ڈاکٹر APJ عبدالکلام کہا کرتے تھے، اگر آپ کو سورج کی طرح چمکنا ہے تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھیں، لیکن جلنے کی طاقت صرف ٹیم ورک سے آتی ہے. اسی طرح سوامی وویکانند نے کہا تھا، اتحاد میں طاقت ہے، اختلاف میں کمزوری ہے. یہی طاقت ٹیم ورک کی اصل روح ہے. اب میں اپنی تقریر کو اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرنا چاہتی ہوں. مومن کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک جسم دکھتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. لہذا آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ٹیم کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ اکیلا انسان خواب دیکھتا ہے لیکن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.